بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا دربار کافی یادیں میرے ذہن میں جو 71 وار کی تھیں وہ تازہ کر رہا ہے. تو 71 وار میں میری جو یونٹ 4FF نشان حیدر یونٹ ہے، جس میں میجر اکرم شہید نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ایک اور ہمارا کیپٹن بلال جس نے اپنی جان اس نے بھی نشاور کی اور اس نے بھی بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. یہ وہ دو افسر جو کہ میری یونٹ میں جنہوں نے ایک بڑی جرأت کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، اور دشمن جو کئی گنا ان سے زیادہ تھا نفری میں اور اسلحے میں، اس کو انہوں نے آخری دم تک روکے رکھا، اور کئی گنا فورس زیادہ ان سے 50 گنا انڈیا کی زیادہ فورس تھی جو اس پر بار بار حملہ ان پر کر رہی تھی، اور انہوں نے دشمن کو روکی رکھا. ایک بریگیڈ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے تقریباً 3000، جب ایک پلٹون کی اسٹرینتھ ہوتی ہے 30 سپاہی اور ایک افسر جو کیپٹن بلال کی پوسٹ تھی. اس پر بریگیڈ اس پر اٹیک کیا، اور 30 لڑکوں نے جو ہمارے سپاہی تھے اس وقت اور کیپٹن بلال نے وہ سارے حملے پسپا کیے، اور پوری پوسٹ میں سب کے سب شہید ہو گئے بلال کے سمیت، سوائے ایک لاس نیک بچا. وہ جرأت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ملک کی عزت اور آن کی حفاظت کی، اور پاکستان فورسز کا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں اونچا کیا. اور جب جنرل اروڑا جب ڈاؤن فال ہوئی تو جنرل اروڑا جب جنرل نیازی کو ملا تو اس نے اس پوسٹ کا جہاں کیپٹن بلال تو اس کی بات کی کہ وہاں کیا ایسی چیز تھی کہ جنہوں نے ہمارے اتنی بڑی فورس کو روکی رکھا اور آگے نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا یہ اسلامی جذبہ، یہ حب الوطنی پاکستان کی، یہ وہ چیز تھی جس جرأت کے ساتھ ہمارے جوان لڑتے ہیں، ہر فرنٹ کے سامنے لڑتے ہیں، خواہ ایسٹ پاکستان ہو خواہ ویسٹ پاکستان ہو، اور وہ ہمیشہ دشمن کو مات دیتے ہیں. تو ان کی صفوں میں آپ نے جانا ہے. نشان حیدر اکرم شہید کی کمپنی تھی، اس کے سامنے ٹینک تھے، اور ٹینکوں کا لیڈر تھا جو دوسرے دن انہوں نے ٹینکوں کے پورے ایک ریجمنٹ کے ساتھ اٹیک کرنا تھا اس کی پوزیشن پر، اور وہ اگر اٹیک لانچ ہو جاتا تو ہمیں بے شمار کئی سفر کرنی پڑتی، اور شاید ہمیں جو جگہ ہمارے قبضے میں تھی وہ بھی ہمیں چھوڑ کر پسپا کرنا پڑتا. اس نے اکیلے ایز اے میجر، ایز اے کمپنی کمانڈر، چند ایک سپاہی اور راکٹ لانچر لے کر رات کو دشمن کے لیگر جہاں کے ٹینک کھڑے ہوتے ہیں رات کو وہاں جا کر اندر گھس گئے، اور راکٹ لانچر ہوتا ہے کہ 100 گز نزدیک جا کر ٹینک سے آپ فائر کرتے ہیں تو تب کارگر ثابت ہوتا ہے، اور ٹینک جو ہے وہ 250 گز پر جو ایک سوئی ہے اس کو بھی فائر کر کے اڑا دیتا ہے. تو اس کے لیے جو اٹیک کرنے والے ہیں ان کو بڑی جرأت اور بڑے دل کا مظاہرہ اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. جو اسلامی جذبے کے ساتھ سرشار ہو اور جو سچا سچا مسلمان ہو اور دل و جان سے ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے. تو انہوں نے چند ایک آدمیوں کے ساتھ رات کے وقت خود لیڈ کر کے اٹیک،
اور لیگر میں گھس گئے، وہاں ٹینکوں پر فائر کیا اور ان کے ٹینکوں کو جلایا، اور دشمن کا جو وہ مقصد تھا دوسرے اٹیک کرنے کا، وہ سارا تتر بتر ہو گیا اور دوسرے دن وہ اٹیک نہ کر سکے. اور ان کی ڈیڈ باڈی جو سینٹر میں نو مین لینڈ ایریا ہوتا ہے، نو مین لینڈ ہے کہ نہ انڈیا کا ہے نہ ہمارا پاکستان کے درمیان، ادھر ڈیڈ باڈی پڑی تھی. تو جس نے اتنی جرت کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو ادھر چھوڑنا ہمارے لیے ویسے شرمندگی تھی، اور پوری عمر ہماری یونٹ پر ایک داغ لگا رہتا کہ وہ آدمی جس نے اتنی جرت کے ساتھ دشمن کے ایریے میں جا کر اٹیک کیا ہے اور جان کا نذرانہ دیا ہے، ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی ادھر ہی چھوڑ دی ہے. لہذا دوسرے دن سارا دن یہ ہوتا رہا کہ ہماری فورسز آگے جاتی تھی، انڈیا کے فورسز ان پر اٹیک کرتی تھی، اور یہ سلسلہ جاری رہا شام تک. شام کو اچانک فائر بند ہوا تو ہماری جو ایک ٹیم تھی وہ گئی اور ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئی، جو کہ وہیں دفنایا گیا. یہ ایک بڑے عظیم قسم کے انسان تھے، بڑے شریف اور ماں باپ کے بڑے تابعدار فرزند. اور پی ایم اے میں ہمارا ہاکی کا میچ ہو رہا تھا، سینڈس کا کمانڈنٹ آیا ہوا تھا، جبکہ ہماری پی ایم اے کی ہاکی ٹیم جو ٹیم تھی ایبٹ آباد کی، وہ ٹاپ کلاس ٹیم تھی پاکستان لیول کی، اس کے ساتھ مقابلہ تھا. اور میچ کے دوران جب میچ اینڈ پر آیا، چند ایک منٹ رہ گئے تھے، تو اس وقت یہ کیڈٹ تھے تو ان کو ایک بال آ کر لگا سیدھا ماتھے پر، ٹک کی آواز آئی. تو ہم نے سمجھا اب یہ گر جائے گا، وہ گرے نہیں ہے، وہ ڈٹرمنیشن اور ول پاور کے ساتھ کھیلتے رہے ٹل اینڈ آف دی میچ. اور میچ جوں ختم ہوا وہ جگہ پر گر گئے. ان کو اٹھا کر جب لے گئے سی ایم میں، جب ان کو ہوش آیا تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ تو ٹھیک ٹھاک میچ کھیل رہے تھے، یہ کیا ہوا کہ جوں وسل بلو ہوئی میچ کی تو آپ گر گئے اور بیہوش ہو گیا تھا. تو اس نے کہا مجھے اپنا اکیڈمی کی جو ہے وہ عزت بڑی تھی دل میں کہ یہ سینڈس کا کمانڈنٹ آیا ہوا ہے، یہ نہ کہے کہ پی ایم اے کے جو کیڈٹ ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ بال لگا تو گر گئے ہیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بال لگے یا گولی لگے، ہم اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور تب جا کر جانے شہادت نہ ہو سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کے بچے شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے. جب آپ کی عمر میں بچے ہوتے ہیں، کالج اسکول میں بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی اس قسم کی جو شخصیات ہیں ان کا ابھی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس رخ بیٹھ رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کی سوچ بچار کیا ہے، اس کی لائلٹیز کیا ہیں. لائلٹیز کالج کی بھی ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، علاقے کی خاندان کی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ملک کی ہے. وہ لائلٹیز کیا ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا ذہن میں سوچ رکھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور باقی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل کی ایکٹیویٹیز ہے، وہ ڈسپلن ہے کا میٹر ہے، کوئی اور پارٹیسپیشن ہے، اسپیچز میں پارٹیسپیشن ہے آپ کی کسی اور ایکٹیویٹیز میں. کون سا بچہ ہے جو بڑھ کر کے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اور سب سے اہم کالج کے اندر ہوتا ہے بچے کا سیلف ڈسپلن. پھر بعد میں پڑھائی ہے. جس کا ڈسپلن ہی نہیں ہے وہ پڑھائی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ڈسپلن ہے اہم. اور ڈسپلن میں کیا ہے، میں دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں دیکھ کر بچوں کو ادھر ایکٹیویٹی جو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر موقع پر ڈسپلن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے باوجود بچے جو ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے سے قاصر ہیں. اور یہ وہ بچہ عمل کرے گا جس کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہے، اور وہ بچہ صحیح سمت چلے گا
جس کا ایک زندگی کا مقصد رہ کر یہاں پڑھ رہا ہے اور اسٹڈی کر رہا ہے، تربیت حاصل کر رہا ہے، اس کا کوئی زندگی کا گول ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سیریس ہے حاصل کرنے کے لیے، پھر وہ گول حاصل کرے گا۔ اسی اٹیک کے اندر، میری یونٹ کے اندر، میرا کورس میٹ جو ہم اکٹھے پاس آؤٹ ہوئے 65 وار میں جنگ میں اور سیدھے بارڈر پر گئے تھے، وہاں جنگ لڑی، وہ 71 میں 4FF میں وہاں تھے اور ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے نور فورسز اکیڈمی کے بڑے اہم قسم کے انسٹرکٹر ہیں۔ PMA میں بھی وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا کام کیا ہے اور GTO کا کام کیا ہے، وہاں انسٹرکٹر ہے، پڑھا رہے ہیں، اور ان کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ افسر ہیں اور شارٹ جنرل ہیں۔ ایک ہے بچہ جو کہ 4FM میں گیا، والد نے اس کے 4FF ہماری یونٹ کو کمانڈ کیا، اس کے بیٹے نے بھی ابھی کمانڈ کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر رہے ہیں۔ وہ اسٹاف کالج میں وہ انسٹرکٹر رہتا ہے جس کا بڑا برائٹ فیوچر ہوتا ہے، جن کا تابناک قسم کا آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا کیریئر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابھی وار کورس کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ شارٹ جنرل ہے۔ دوسرا بیٹا ان کا ایئر فورس میں ہے اور وہ بھی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ افسر ہے۔ تو 65 کی جنگ، 71 کی جنگ میں وہ میجر تھے، اور جب اٹیک پر جا رہے تھے تو جو ان کے ساتھ رنر تھا اس نے میجر صاحب کو کہا، میجر صاحب کمپنی کمانڈر تھے، کہ سر اگر میں شہید ہو گیا تو آپ نے میری ڈیڈ باڈی ادھر نہیں چھوڑنی ہے، ادھر سے اس کو لے کر آنا ہے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ کا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں گولیوں کی بچھاڑ میں بھی آپ کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے کر آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈن۔ جب اٹیک ہوا وہ شہید ہو گیا جو رنر تھا، میجر صاحب کو بھی بس لگی تھائز کے اندر 4-5 گولیاں، وہ بھی خونوں خون، لیکن وہ زندہ تھے۔ وہ کرال کر کے پیچھے آ رہے تھے، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب میں پیچھے آ رہا ہوں تو اس کا جو وعدہ تھا میرے ساتھ وہ دین میں آیا، میں پھر واپس کرال کر کے گیا، حالانکہ میرا خون بہہ رہا تھا، اور میں کرال کر کے گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس گیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو گھسیٹ کر لے کر آیا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے لیے بڑی جرت چاہیے، جہاں آپ کو بلٹس لگی ہیں، آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور آپ کو بھی اپنی زندگی کا کوئی شور نہیں ہے، کیونکہ وہ بلڈ اتنا وہ نکل رہا ہے جسم سے، اور اس وقت اور جگہ بھی اسپاٹڈ ہے، دشمن نے دیکھی ہوئے کہ اس ایریا میں یہ لوگ ہیں، پھر ادھر جانا، اس وعدے کا پاس کرنا، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ یہ اس وقت جس وقت زندگی اور موت کا ایک شورٹی نہیں ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، وہ وعدہ نبھا رہا ہے انسان۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ان حالات میں بھی خاندانی لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو اچھی نسل کے ہیں، جن میں اچھا خون، اچھی سوچ ہے، وہ اپنی زندگی کو دو میں لگا کر بھی اپنا وعدہ اس وقت پورا کر رہے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہی زندگی میں پروان چڑھتے ہیں، اور زندگی میں اوپر جانے کے لیے بڑی تگ و دو، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اوپر جانا ہے، کوئی بھی منزل ہے، جب یہ اوپر جا رہے ہیں نا تو بڑی مشکل سے سانس پھول جاتا ہے، راستے میں ریسٹ کرتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں اور ہرڈلز ہوتی ہیں راستے میں، بہت مشکلات کا سامنا کر کر، لیکن ول پر ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ اور ایک مقصد کے ساتھ اگر آپ موو کر رہے ہیں تو آپ اپنے آبجیکٹو کو حاصل کریں گے۔ یہ بہت مشکلات سے گزر کر پھر آپ اپنے آبجیکٹو پر پہنچتے ہیں۔ جب آپ نے نیچے آنا ہے تو نیچے تو آپ گولی کی طرح نیچے آتے ہیں، نیچے میں کوئی محنت نہیں چاہیے، نیچے پستی میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی محنت نہیں چاہیے، اس میں بچے کا کوئی سیریسنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ خود ڈوب مرے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ نیچے تیزی سے جاتا ہے انسان. جو انسان عزت بناتا ہے اس کو پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، ایک محنت کر کے، ایک ذہن میں ایک آبجیکٹو رکھ کے، ایک ایمانداری کے ساتھ، اور اپنی عزت بچا کر. تو وہ رات دن محنت کر کے ایک عزت کا سٹینڈرڈ حاصل کرتا ہے. یہ بڑی پوری عمر لگتی ہے، لیکن نیچے آتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات غلط ہو جائے گی انسان سے، تو اس پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں اور دھڑم سے نیچے گرتا ہے. نیچے گرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، اوپر چڑھنے میں اور آبجیکٹو حاصل کرنے میں بڑی تگ و دو، بڑی محنت، بڑی جرأت اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں اور ڈٹرمنیشن اور ول پاور اور جرأت کی ضرورت ہے. تو جو بچے یہاں جن کو محنت کرنا ہے، محنت کرے گا وہ منزل پر جا رہا ہے، وہ اوپر. وہ مجھے مشکل لگتا ہے محنت کرنا. ڈسپلن میں رہے گا وہی اوپر جائے گا. ڈسپلن میں رہنا مشکل لگتا ہے. آرڈر کو صحیح طریقے سے اوبے کرنا، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اپنے نام کی حفاظت کرنا، ماں باپ کے نام کی، اپنے خاندان کی، اپنے کالج کی. اس کے لیے ایک بچے کو بڑا سیریس ہونا پڑتا ہے اور بڑی توجہ دینی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچانا پڑتا ہے اور بے حد محنت کر کے وہ ایک روشن ستارہ بنتا ہے. وہ ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے باعث فخر بنتا ہے اور ملک کے لیے بھی ایک چمکتا ستارہ ہوتا ہے. وہی بچے جو محنت کرتے ہیں وہی نام پیدا کرتے ہیں اور اسی کے بچے جو ماں باپ ہے وہ اپنے بچوں کا نام لے کر، ان کی کارکردگی لے کر وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ابھی وہ بچے، ایک وہ بچہ کہ سگریٹ پی رہا ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ میں اگر سگریٹ پی رہا ہوں یا یوں کام کر رہا ہوں، اس کا کیا مجھے کوئی فائدہ ہے یا کوئی نقصان ہو رہا ہے. جب نقصان ہو رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، تو کیا میں عقل مند ہوں یا کیا میں غیرت مند ہوں یا کیا میں اس سوچ کے انسان ہوں کہ میں ایک نام پیدا کروں گا اور اچھا افسر بنوں گا اور ماں باپ کا دل خوش کروں گا اور سارے لوگ مجھ پر فخر کریں گے. کیا وہ بنے گا؟ تو وہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اگر میں پکڑا جاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کتنی بڑی شرمندگی ہے کہ آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس کو اگر ہم بتاتے ہیں وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں اور وہ شرم کے مارے بالکل ڈوب جاتے ہیں. جب اس قسم کا کوئی کیس میرے پاس آتا ہے تو میں نے تو یہ پکا تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو لازمی بتاؤں. اور یہ اس قسم کے جو بچے ہیں وہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ماں باپ کے پاس زیادہ پیریڈ گزارا ہوا ہے. یہ ماں باپ کی تربیت شو کرتی ہے، یہ ماں باپ کا بلڈ شو کرتا ہے، یہ خاندان کا پتہ چلتا ہے یہ کس خاندان سے ہیں، کیا ان کو سوچ دی گئی ہے، کتنی ان پر توجہ دی گئی ہے. یہ ماں باپ 2 سال میں ہمارے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بگڑا ہوا، بالکل ٹوٹلی بگڑا ہوا بچہ اس کو 2 سال میں ٹھیک کریں، جبکہ ان کے پاس تو 12 سال رہا ہے، 14 سال رہا ہے، 8 سال رہا ہے، وہ اس کو ٹھیک نہ کر سکے. یہ ان کی تربیت پر بھی ریفلیکشن ہے. جب پیرنٹس بات کرتے نہیں ہم تو آپ کو دیا ہے بچہ، وہ پڑھائی میں ایسا ہو گیا، وہ آپ یہ شکایت اس کی لگا رہے ہیں، تو میں ان کو پھر کہتا ہوں
کہ اچھا وہ آج 8 سال آپ کا بچہ نہیں رہا یا 10 سال، 2 سال میں ہمارا ہو گیا. آپ نے تو اسے جان چھڑائی ہے اور ہمارے پیٹے ڈال دیا. میں ہر وقت ہر بچے کے ساتھ نہیں ہوں. میں یہی تربیت دے سکتا ہوں یا پھر بھی دربار میں آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں وہ دے سکتا ہوں. عمل آپ نے کرنا ہے. ایک غلط کام میں کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا غلط نتیجہ ہے، میرے پاس برا اثر ہے، مجھے ایک بڑا نکارہ بنا رہا ہے یہ جو چیز، یہ عمل میں کر رہا ہوں. لوگوں کی نگاہ سے اور اپنی نگاہ سے میں گر رہا ہوں. تو میں جب یہ ایسی کرتا ہوں باتیں، تو میں پہلی بات ہے کیا یہ عقل مند انسان، کیا میں یہ ایسی باتیں کرنے سے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن بینگ بن سکوں گا؟ جب اندر سے جواب آتا ہے نو، تو پھر بھی آپ کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاگل انسان ہو، آپ سائیکو. آپ کی زندگی صرف آپ کی زندگی نہیں ہے، آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کا پورا خاندان، ہم لوگ، یہ کالج والے، یہ منسلک ہیں. اور لیٹر آن ملک کی جو ذمہ داریاں آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھانی ہیں، آپ نے ایک اچھے انسان کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ آپ نکارہ بن کے جب جائیں گے کسی جگہ، اول تو آپ جا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ کمپٹیشن اتنا سخت ہو گیا، پڑھائی کے سٹینڈرڈ اس لیول پر چلا گیا ہے کہ عام بچہ، نارمل ایوریج ٹائپ آف بچہ، وہ کہیں بھی کوئی اس کو جاب نہیں ملے گا زندگی میں، اور وہ پچھتائے گا کہ میں کیوں اس وقت جب میں 7ویں 8ویں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں نے توجہ کیوں نہ دی، میں کیوں غلط کام کرتا رہا، میں نے کیوں نہ سوچا اپنی آنے والی جنریشن کا کہ ان کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا میں کام کر سکوں گا، بچوں کو تعلیم کیا دے سکوں گا، زندگی کیسے ریسپیکٹیبل گزار سکوں گا. میں نے کیوں نہ سوچا. وہ ٹائم چلا گیا، یہ ٹائم چلا جائے گا، اور جو بچہ نہیں پڑھے گا وہ نکارہ کا نکارہ رہے گا، اور وہ پوری عمر پچھتائے گا، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر آ جائے گا. وہ ندامت سے کسی کو اپنا منہ بھی نہیں دکھانے کے قابل ہوگا. تو یہ سوچنا، میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو یہ میرا فرض ہے سوچنا. میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اگر رسپیکٹیبل طریقے سے، تو میں خود سوچوں کہ میرے میں یہ برائیاں ہیں، یہ کیسے نکالنی ہیں، اور میں نے اچھائیاں لینے کے لیے، اپنے میں اچھائیاں اڈاپٹ کرنے کے لیے، ایک اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. یہ آپ سارے ماشاءاللہ عقل مند بچے ہیں، یہاں ایک مقصد لے کر آئے ہوئے، ایک کیڈٹ بننے کے لیے آئے ہیں، فیوچر فورسز کا افسر بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کی سوچ، آپ کے مقابلے میں جو آپ کے کامریڈ ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے عمر والے کے ہیں، ان سے آپ کی بہتر سوچ ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی دے کر ملک کا دفاع کریں گے، اور یہ ٹریننگ لے کر ہم انشاءاللہ تعالی فورسز میں افسر بن کر جائیں گے، اور ملک میں بڑھ چڑھ کر ملک کے دفاع میں حصہ لیں گے، ملک کی عزت اور آن کی حفاظت کریں گے. تو وہ ادھر نعرے تو بڑے لگا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن عملاً یہ اس طرح کریں، نعرے بشک نہ لگائیں، لیکن عملاً کر کے دکھائیں. ابھی اس قسم کے بچے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں،
हम कोई एक दिन में उनको परख नहीं सकते कि कौन सा किस लेवल का बच्चा है, क्या अच्छी अदात का मालिक है, क्या नहीं है। माँ बाप को पता होता है, लेकिन वो बड़ी मिन्नतें करके नहीं जी दाखिला कर लो। हम भी कहते हैं ठीक है चलो ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसको ठीक करते हैं, ये एक चैलेंज है हमारे लिए, हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब तक दोनों तरफ से ये देखो ना होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी, वो कभी बच्चा अच्छा इंसान नहीं बन सकता, ना अच्छा मकसद हासिल कर सकता। अभी हम बच्चों को कहते हैं सच बोलो, और डंके की चोट पर सच बोलो। अगर आपने अच्छा इंसान बनना, सबसे पहली खूबी ये है कि सच बोलना और जुर्रत का मुजाहरा करना। अभी माँ बाप क्या करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है देखकर, जब छुट्टियों के दिन झूठे टेलीफोन कर रहे हैं और बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं। यार घर में कुछ भी नहीं है, ना दादी पहले की मरी हुई है कि दादी मर गई, माँ का कोई एक्सीडेंट नहीं है, माँ शॉपिंग कर गई हुई है और वो मेकअप का सामान ले रही है और कह रहे हैं जो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मरने वाली है। भाई वो मरने वाली है, तुम बच्चे को इधर क्यों लेकर आ गए हो? बच्चों को लेने के लिए इधर क्यों आ रहे हो? वो मर रही है। मैंने उसे कहा तो तुम्हारी क्या लाइफ थी अपनी बीवी के साथ, तो इतने दूर आ गए, 3 घंटे का सफर, फिर दिन क्या उसमें मर गई तो फिर क्या होगा? तो कोई झूठ है। ये याद रखें, आज अगर आपका वालिद एक थोड़ा सा भी झूठ बोलता है और बच्चे को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, उसका बच्चा कभी सही नहीं हो सकता, कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता, कभी सच्चा इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि सेल्फ एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। खुद माँ बाप अपनी एक मिसाल सामने पेश करेंगे, वो लेक्चर से भी सबसे ज्यादा अहम है। वो बच्चों को मोटिवेट करेगा, वो बच्चों को सीधी रास्ते पर लेकर आएगी, वो बात जो माँ बाप नमूना दे रहे हैं। जब आपके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं बेटा, वो माँ बाप ही नंबर 2 हैं। ये याद रखो, जिसके माँ बाप भी आपके सामने कोई झूठ बोल रहे हैं, उनको भी बल्कि आप तलकीन करो कि अभी आप उससे बाहर आ गए हो, आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए आ गए हो, अच्छा इंसान बन रहे हो, अच्छा इंसान बनकर घरों में जाओगे। वो गलत बात हो तो उनको बताएं कि ये गलत बात है। और ये इंदा हमें मत झूठ फ्रॉड से मत क्या कराए कि जी इसको छुट्टी दे दो, उसके घर में ये हो गया वो हो गया। दूसरा, यहाँ बच्चे हैं, वो माँ बाप से झूठ बोलते हैं। कल एक फैमिली सिंध से आई हुई है बच्चे को लेने, कितने दूर से, और बच्चे ने झूठ बोला हुआ है कि जी वीकेंड हो गया। देखो कितना जुल्म है, थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा सब्र तहम्मुल करो, बर्दाश्त का मादा शो करो। यही तो है इंसान का। पता तब चलता है कि जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आ रहा है, वो कैसे आप बर्दाश्त करते हो, उससे कैसे गुजरते हैं। दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ द मैन, कि अभी वो कैसा बिहेव कर रहा है जब मुश्किल है। झूठ बोलने वाला बच्चा जो बोल रहे हैं वो कमजोर शख्सियत है। वो कभी गोली जब चलेगी बॉर्डर पर, वो भाग कर घर आएगा। वो कभी वो बुज़दिल है, उसकी फाउंडेशन ठीक नहीं है, उस बच्चे की परवरिश सही नहीं है, उसको माँ बाप ने कोई टाइम नहीं दिया उसकी तरबियत पर, और उसको डुबो कर रख दिया हुआ है बच्चे को। वो कभी अच्छा फाइटर हो नहीं सकता, अच्छा मुजाहिद हो नहीं सकता, अच्छा डिफेंडर हो नहीं सकता। वो मुश्किल वक्त में गिर जाएगा। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि जी वीकेंड हो गया, तो खुदा के लिए ये झूठ मत बोलो बेटा। ये झूठ से झूठ पर अल्लाह की लानत है। ये याद रखो, जब झूठ बोल रहे हो फायदा कोई हासिल नहीं कर रहे हो, लानत हासिल कर रहे हो, लानत। अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप समझते ही नहीं हो कि ये छोटी छोटी गलत बात करने से आप अपनी तबाही, कितनी तबाही बर्बादी कर लेते हो, पूरी पर्सनैलिटी को तबाह बर्बाद कर देते हो। छोटी छोटी बातें, झूठ, फ्रॉड और डिस्टर्बेंस पैदा करना, कमरों में डिस्टर्बेंस, शोर शराबा, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं, लोगों को नहीं पढ़ने देना,
آپ تو ایک مثال ہونی چاہیے، مثال دوسروں کے لیے، تاکہ دوسرے آپ کو دیکھ کر آپ کو فالو کریں۔ ہمارے جو پی ایم اے میں سینئر تھے، میں فرسٹ ٹرم میں تھا، ہمارے چودھری ریاض وہ کاپر تھے جو ہمارے انچارج تھے، اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ شخصیت، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ میرا ابھی بھی میں دل کرتا ہے کہ میں ان کو ٹریس کروں کہ وہ کدھر ہیں، اور میں جا کر ان کو ملوں، اور جو میرے دل میں ان کا احترام ہے وہ ان کو میں بتاؤں کہ پی ایم اے میں جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اور جو ہمارے ساتھ محنت کی، اس کا ہمارے دل میں کتنا احترام ہے آپ کے لیے، اور ہم نے کتنا کچھ آپ سے سیکھ کر کے فائدہ اٹھایا اپنے کیریئر میں۔ یہ بچوں کی وہ لائف جو ہوتی ہے، یہ والی لائف جو سینئر ہے کیسے جونیئر کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، کیسے ان کو اپنا اگزامپل، اچھی اگزامپلیں دے رہا ہے، ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کو چھوٹا بھائی سمجھ کے ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کا خیال رکھنا، جو بچہ ڈسٹرب ہے اس کا جو پریشانی کی وجہ ہے وہ اس کو ریموو کرنا، اس کا دل لگوانا، ادھر پڑھائی میں دل لگانا، یہ رسپانسبلٹی ہے جو بڑے ہیں، جو کلاس فیلوز ہیں۔ یہ وقت جو کالج کا زمانہ ہوتا ہے، یہ اچھا وقت گزرا ہوا یا برا گزرا ہوا، پوری زندگی یاد رہتا ہے، پوری زندگی، کہ کون اچھا تھا ہمارے ساتھ اور کون برا تھا۔ اور جو اچھے لوگ ہیں جب یاد کریں گے وہ اچھی پوزیشنوں پر ہی ہوں گے، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن بینگ کے طور پر سرو کر رہے ہوں گے، اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن بینگ اپنے سرکل میں جانے پہچانے ہوں گے، اور ایک یوزفل انسان کی طرح وہ خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اور بچے کے اندر جو پرسنالٹی بلڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بھی اگر آپ کو کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا پڑے اور ثواب کمانا پڑے، وہ بھی موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ وہ چھوٹی چھوٹی اچھائی سے آپ کی شخصیت ایک اچھی شخصیت بن کر ابھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی اچھائی سے۔ پرسوں میں گالف کھیل رہا تھا وہاں راولپنڈی کلب میں، تو ہم دو آدمی تھی، میں ایک تھا، ایک تھائی لینڈ ہے، ہم دو کھیل رہے تھے، 4 بندے آگے کھیل رہے ہیں، 4 پیچھے ہیں۔ ابھی پیچھے والا آیا ہے، مجھے کہتا ہے کہ سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ہمیں اجازت دے دیں، آپ آرام سے ساتھ کھیل رہے ہیں پیچھے۔ میں نے کہا یہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے، نہ کوئی عقل ہے جو آپ بات کر رہے ہو، نہ کوئی اصول ہے۔ 4 آگے ہیں، آپ بھی ہمارے آگے اور ہو جائیں گے، 8 ہو جائیں گے، اس میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ 2 کے پیچھے ہیں، ہم تیز چل رہے ہیں، آپ پیچھے تیز آ رہے ہیں، آپ آگے 4 کے پیچھے ہو جائیں گے تو آپ کو پھر زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو کون سی عقل کی بات کر رہے ہو؟ لیکن کیونکہ میری نیچر میں ہے کہ کوئی بندہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، مجھے ثواب کا موقع ملتا ہے، میں وہ گنوانا نہیں چاہتا۔ تو آپ نے مجھ سے یہ مانگا ہے تھرو، تو آپ چلے جائیں کیونکہ ثواب کمانے کے لیے، ورنہ وہ جو لاجک دیا ہے وہ غلط ہے، جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ لیکن میں نے کیونکہ ثواب کمانا یہ میری نیچر ہے، وہ میں ثواب کماؤں گا، آپ آگے جاؤ۔ وہی ہوا، وہ آگے 4 ہیں، وہ رکے ہوئے ہیں، میں پھر ان کے پیچھے ساتھ مل جاتا ہوں، پھر ساتھ مل جاتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہو کے وہ چھوڑ کر ہی چلے گئے، پورا گاؤں نہیں کھیلے، وہ چھوڑ کر ہی چلے گئے، شرمندہ کہ وہ غلط کیا ہوا تھا کام۔ تو صحیح فیصلے کرو، صحیح بات کرو، تو سوچ سمجھ کے کرو، جیسے میں آپ کی عزت جو ہے وہ قائم رہے اور شخصیت قائم رہے۔ بیٹا یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ عام باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، میں زندگی کے بے شمار تجربوں سے گزر کر ایک بہت اوپر سیڑھی پر ہوں، ہر قسم کے حالات دیکھے ہیں، ہر قسم کے انسان دیکھتے ہیں، ہر قسم کے سچویشن کو فیس کیے ہوئے ہیں، اور بہت سارے مراحل سے گزرا ہوں میں۔ تو جو زندگی کا نچوڑ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نچوڑ جو میں نے دیکھا ہے، جیسے فائدہ ہوگا آپ بچوں کو۔ اور اصل یہ چیز سوچنا، سمجھنا اور فالو کرنے کا یہ عمر ہے، آپ والی عمر ہے ابھی۔
یہ نہیں ہے عمر جس میں یہ ہے یا میں ہوں. وہ عمر جو انہوں نے کرنا تھا کر کے وہ اپنی سچویشنوں پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. آپ کیسے منزل کو لیتے ہیں, کس طریقے سے ایز اے چیلنج لیتے ہیں, کس پریپریشن کے ساتھ منزل کی طرف جاتے ہیں, کس جرأت اور کس سچائی کے ساتھ, اور کیا ولولہ رکھ کر اور کیا قربانیاں دینے والا ذہن میں رکھ کر کہ ماں باپ کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, رشتہ داروں کے لیے قربانیاں, غریبوں کے لیے قربانیاں, اپنے جو آپ کے ادھر جونیئر ہوں گے ان کے لیے قربانیاں, ملک کے لیے قربانیاں وہ دینی پڑتی ہیں. وہ سوچ کو جو بچہ ابھی تک نہیں اپنائے گا اس عمر میں وہ کبھی بھی پھر سیدھا نہیں ہو سکتا. نیور. This is the golden time for you in your life to put yourself right and walk on the right straight path and reach to your destination sooner, earlier possible time. یہ عمر, یہ جو میں باتیں کرتا ہوں, جو بچہ اس پر عمل کرے گا وہ زندگی میں اونچی اڑان میں ہوگا اور ایک باعزت شخصیت بنے گا اور ایک فائدہ مند شخصیت بنے گا. تو میں گائے بگائے جب بھی دربار ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی اچھی سوچ دوں تاکہ آپ اس کو فالو کرو. اور یہ ساری چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں میں نے اپلائی ہے اور فالو کیا آپ کی لائف میں, اور بڑے مشکل حالات کو فیس کیا میں نے, بہت مشکل حالات جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ان کو میں نے فیس کیا اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی لے کر کہ یہ اس کی مرضی ایسی ہے کہ مجھے اس حالات میں رکھنا. لیکن اسے ہمت مانگی, جرأت مانگی, مدد مانگی اس سے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں سرخرو کیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت کے ساتھ نوازا. عزت اور ذلت وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, وہ ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ہے بالکل. لیکن آپ کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. جانور ہوتے ہیں جن کا ذہن نہیں ہوتا, سوچ نہیں ہے, وہ جو دل ہے کر رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. ہمیں جو سب سے بڑی چیز سے نوازا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے, انسان کو ہوش دے دیا ہے, اچھائی برائی بتا دیا ہے. اس نے بار بار کھول کے قرآن شریف میں بتایا ہوا ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر ایک چیزیں جو قرآن شریف میں ایکسپلینیشن نہیں ہے ان کی زندگی سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. وہ تو نہیں بن سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں فالو کرنے سے آپ اچھے انسان اور اچھی شخصیت کی طرح ابھر سکتے ہیں. ابھی آپ بچے گھروں میں چھٹیاں جا رہے ہیں, چھٹی وہی ہے, آج نہیں چھٹی ہے مت کے ذہن میں رکھو. نو, چھٹی وہی ہے جو کمانڈر نے کہا ہوا ہے, اور 23 تاریخ سے آپ کی چھٹیاں شروع ہوں گی اور 5 تاریخ کو آپ نے آنا ہے. ابھی وہ بچے جو بچے لیٹ آئے ہیں وہ لیٹ جائیں گے, ان کو میں نے کہا نہیں چھوڑنا, وہ لیٹ جائیں گے. جتنے دن کوئی لیٹ آیا تھا کہ آئندہ جو لیٹ آئے اس کو سمجھ لگے کتنے دن مجھے ادھر گزارنا پڑیں گے. وہ پرنسپل صاحب وہ چیک کریں جتنے دن کوئی لیٹ آیا وہ اتنے دن ادھر ٹھہرے گا, کہ کھانے کا بھی ارینجمنٹ کریں گے. جن کی فیسیں نہیں ہیں, دیکھو لیٹ آتا اس کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے, اتنی سوچ ہونی چاہیے کہ یار میں لیٹ جاؤں گا مجھے جرمانہ بھی دینا پڑے گا, مجھے شرمندہ بھی ہونا پڑے گا, لوگ پوچھیں گے لیٹ کیوں, مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا, میں پڑھائی سے بھی اتنا پیچھے چلا جاؤں گا, اپنی کلاس سے پیچھے چلا جاؤں گا, پھر کیسے کیچ اپ کروں گا اسٹڈیز کے ساتھ. اور کالج کے جو آپ کے کلاس فیلو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے سامنے میں کیسا سینہ تان کے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ میں بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ ہوں, جبکہ میرے اندر چھید ہے, میں لیٹ آیا ہوں. میں کون سا پھر اچھا انسان ہوں؟ کیسے میں جرأت کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتا ہوں؟ نو, خود اپنے اندر آپ وہ ڈرا بیک ڈال رہے ہیں
اور کمزوریاں ڈال رہے ہیں, شخصیت کے اندر چھید ڈال رہے ہیں. آپ کیسے پرفیکٹ انسان بنے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ابھی جیسے لیٹ بچوں کے لیے میں خاص طور پر یہ الگ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیفالٹر ہیں, وہ ڈسپلن کے کمزور ہیں, ان کے ماں باپ کمزور ہیں جو انہوں نے ٹائم پر نہیں بھیجا ہے, ورنہ بچے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹائم پر نہ آئے. وہ ماں باپ بھی ملے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کہ ڈرتے ہیں آپ سے کہ بچہ بدتمیزی کرے گا. تو اس لیے ایسے بچوں کے لیے سزا ہے, وہ ادھر رہیں گے. سزا نہیں ہے, ایک ٹریننگ ہے آپ کو اصلاح آپ کی کرنے کے لیے. یہ سزا نہیں, اصلاح. ورنہ ایسے ہی ہم بھیج دیں گے تو آپ دوبارہ ہی لیٹ آئیں گے. دوسرا جو بچے, میں یہ ماں باپ پر بھی حیران ہوتا ہوں, بچوں پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ یار فیسیں نہیں لا رہے ہیں, آپ خدا واسطہ پڑھ رہے ہیں. آپ کس کھاتے کے اندر پڑھ رہے ہیں یار؟ یہ خود بتاؤ, خود اپنے ضمیر میں جھانکو کہ یار ہم لوگ جا رہے ہیں اور بار بار آپ کو نکالا جا رہا ہے کہ فیسیں لاؤ, ماں باپ سے بات کرو, فیسیں کیوں نہیں لائے ہو, آپ کی شخصیت کتنے چھید لگ رہے ہیں, آپ کے اندر جو آپ کا ضمیر ہے اس پر چھریاں چل رہی ہیں, آپ کی سیلف رسپیکٹ انجر ہو رہی ہے, آپ میں غیرت ختم ہو رہی ہے, کیونکہ بار بار بلا کے غیرت ختم ہو جاتی ہے. پھر بھائی کس قسم کی فیملی سے آئے ہو, کیا سوچ کر پڑھ رہے ہو؟ آپ ہمارے سے ہر چیز ڈیمانڈ کرتے ہو, وہ کیسے آئے گی چیز؟ مجھے یہ بتائیں, کہاں سے آئے گی جب پیسے نہیں ہیں؟ اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم فیسیں اتنی کم آئی ہیں کہ جو تنخواہیں دی ہیں وہ بیجز بنا کے تنخواہیں دی ہیں. سب سے پہلے لوور طبقہ کو تنخواہ دیا, غریب لوگ کا کیا کریں کیونکہ فیسیں نہیں آئی ہوئی ہیں. اس کے بعد اوپر جو درمیانی کیٹیگری ہے اس کو تنخواہیں دی ہیں. اور ابھی جو میں آیا ہوں وہ میں نے ان کو تنخواہیں ٹیچروں کو, یہ پیچھے یہ سیٹرڈے سنڈے کو فرائیڈے اس دن ان کو تنخواہیں ملی. میں تو تنخواہ فوراً دینے والا ہوں. پہلے ساری تنخواہیں ان کو 5 تاریخ سے پہلے ملی ہیں. یہ وجہ لیٹ اور لیٹ, وہ وجہ سارے قصوروار وہ بچے ہیں جنہوں نے فیسیں ٹائم پر نہیں دی ہیں. ابھی تک اس مہینہ کی فیس جو ہے وہ 180 بچوں کی فیس نہیں آئی ہے. خود سوچیں, 180 جو یہ دینی پڑی ہے نا بیجز میں, ان کو 180 بچوں کی فیس نہیں آئی ہے. پچھلے بچوں کی کم از کم 20-25 کی فیس پچھلے مہینے سے رہتی ہے, اور کچھ ایسے بچے ہیں کہ 4 ماہ کی فیسیں نہیں ہیں. تو یار آپ ہمیں کہتے ہو جی یہ اسٹینڈرڈ بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے, کھانا بڑا ٹاپ کا ہونا چاہیے, ہر ایک چیز ٹاپ کی, ہم تو ٹاپ کی دے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس کھاتے میں پڑھ رہے ہیں؟ کیا خدا واسطے پڑھ رہے ہیں؟ کوئی کس کیٹیگری میں آپ لوگ؟ ابھی مہنگائی کا وہ دور ہے کہ کہاں سے کہاں مہنگائی چلی گئی. ڈیلی ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. وہ کہاں سے ہم پورا کریں؟ کیسے ہم وہ سارا سسٹم پورا کریں؟ یہ بیٹا ایسے نہیں چلتا ہے. دیکھو آپ بھی ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں, آپ کو ہمارے سارے مسئلے مسائل آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. آپ ماں باپ کے ریپرزینٹیٹیو جتنے ہیں اس سے زیادہ ہمارے ہیں, کیونکہ ماں باپ نے تو نہیں کہنا ادھر کہ تمہاری فیسیں نہیں گئی ہیں یا کھانا نہ کھاؤ یا وہ نہیں تو وہ ادھر کھانا ہے. تو اس لیے ادھر آپ رہ رہے ہیں ایک ماں باپ کی طرف سے, ادھر آ کر جب ماں باپ نے اگر بھیجا تو ان کو کہو یار خدا کے لیے ہماری فیسیں بھی ٹائم پر بھیجو. یہ وید ہمارا کیڈٹ کالج ہے کہ ہم پر منتھ کی فیس لیتے ہیں, ورنہ 3 ماہ کی فیس لوگ لیتے ہیں. وہ میں تھوڑی خدا ترسی کرتا ہوں کہ یار ماں باپ پر بوجھ نہ ڈالوں 3 ماہ کا, ایک ماہ کا دے دیں, لیکن 1 ماہ کا بھی نہیں دے رہے وہ. پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں, میں کیا خدا کرتی کہاں تک کروں؟ ان کو بھی احساس ہونا چاہیے, آپ کے پیرنٹس کو بھی. وہ نہیں ہے.
اور جب ان سے بات کرنے وہ جی آ جائے گا، آ جائے گی فیسیں آ جائے گی، یہ ایسے تو نہیں آ جائے گی، ہم نے تنخواہیں دینی ہے. اتنا بڑا کالج ہے 300 کنال میں. ابھی آگے جو ہے ایک پورا جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں کمپلیٹ سیٹ اپ آئی ایس بی کے کھو رہے ہیں پورا، جیسے نور فورسز کی ایک برانچ ادھر ہوگی وہ کھو رہے ہیں ہم لوگ. وہ آپ بچوں کی ساتھ تربیت کے لیے ادھر بندہ آتا ہے، خاص بندہ جو آپ کو توجہ دیتے ہیں. ہم آئی ایس بی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ابھی سے بھی آپ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ سارے بچے یہاں ہی رہ کر جو سینئر بچے ہوں گے جائیں گے نہیں، وہ 1 مہینہ ٹریننگ کر کے گیا کریں گے ادھر سے. دوسرا آپ نے آئٹس کا کھول دیا ہے ادھر سسٹم جو بچوں کو بتایا ہوگا، وہ کورس ہے جو کہ بچوں نے اگر فارن کنٹری میں جانا ہے فار ہائر اسٹڈی یا فار سم بزنس یا اسٹیبلش یور سیلف ان دا فارن کنٹری اسٹیئنگ پرماننٹلی دیئر، تو وہ آپ کو آئٹس کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. جس کے اچھے نمبر ہوتے ہیں اس کو اسکالرشپ مل جاتا ہے، وہ فری پڑتا ہے جس برانچ میں جا رہا ہے اگر اچھے نمبر ہیں. اور سب سے بڑھ چڑھ کا جو فائدہ ہمارے لیے ہے جو فورسز میں جانے والے بچے ہیں، آئی ایس بی کا میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ بہت ساری چینجز آ گئی ہیں. یہ جو آئٹس کا کورس ہے یہ میکسیمم چیزیں اس میں لائی جا رہی ہیں، میکسیمم. مثلا اسپوکن انگلش اردو بند کر دیا انہوں نے، نو اسپیکنگ ان اردو، آل انگلش تھرو آؤٹ. وہ ہے ادھر اسپوکن انگلش. ادھر جو ہماری کلاسز ہوں گی اردو کا ایک الفاظ بھی نہ انسٹرکٹر بول سکے گا نہ اسٹوڈنٹ بولے گا. پر فورس یو ول بی کمپیلڈ ٹو اسپیک ان انگلش. یور ویکیبلری ان انگلش ول انکریز اینڈ یو ول ویری فلوئنٹلی اسپیک انگلش. English is not a difficult, no problem. Only you have to concentrate and carry out a practice, extensive practice. جب وہ آپ کریں گے آپ کی انگلش بہتر ہوگی اور آپ کی پرفارمنس آئی سی بی میں بہتر ہوگی. یہاں آپ کو وہ کرایا جائے گا کہ آپ کو اسپیچز کرائے جائیں گے انگلش میں جو آئی سی بی میں شروع کر دیا، پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ آپ کو سبجیکٹ دیں گے، ایک ٹاپک کہیں گے 3 منٹ بولو یا 5 منٹ بولو، وہ یہاں کرایا جائے گا اس کی پریکٹس. یہ بھی آئٹس پہ ہوتا ہے. آپ کو ایک سبجیکٹ دیا جائے گا اس پہ ایسے لکھنا ہے، وہ بھی یہاں کراتے ہیں، وہ وہاں بھی شروع کر دیا انہوں نے. یہ آئٹس کا میں نے پورا وہ سلیبس دیکھا ہے کہ کیا کیا پڑھا رہے ہیں، پوری مجھے پریزنٹیشن دی ہے راشد صاحب نے. تو اس میں مور دین 50%, about 70% are those things which are going to be asked from you in ISB. So from that angle also, IELTS course is very, very important. اور آؤٹ سائڈ جو ہمارے سے باہر آئٹس کے کورس کی جو فیس ہے وہ 30,000 40,000 پر منتھ سے کام نہیں ہے. آپ سے وہ نہیں لے رہے، آپ سے بڑے نامینل چارجز اور تمام چیزیں پورا A to Z تمام سلیبس راشد کے پاس محفوظ ہے. کیونکہ یہ ادھر دبئی میں رہے ہیں، یہ آئٹس کا کورس جو چلاتی تھی ادھر ایک سیٹ اپ وہ اس میں تھے، اور تمام دنیا کے جو ٹاپ کلاس لوگ آ کے ادھر کورس کرتے تھے اس میں یہ ادھر انسٹرکٹر رہے ہیں. تو ان کے پاس ساری چیزیں وہ موجود ہیں. تو یہ آپ بڑے لکی ہیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو ادھر ہی آئٹس کا کورس چلایا جائے گا. یہ الگ جو بچے چاہیں گے جو فیسیں سبمٹ کریں گے، اور اس میں راشد صاحب ہوں گے، کمانڈنٹ صاحب خود اس کا حصہ ہوں گے، اور احسن صاحب جو ہے انگلش کے ٹیچر وہ اس کا حصہ ہے. میں بھی آ کر لیکچر لوں گا اس میں، اور اگر باہر کے کوئی ڈگنیٹیز اور جس کی کوئی ضرورت ہے کہ آ کر آپ کو ایڈریس کو بات چیت کرے اس میں، وہ بھی بلوائیں گے. تو وہ آپ کے فارن کورسز کے لیے کہ آپ کو انگلینڈ جانا چاہتا ہے، کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے، کوئی فارن اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتا ہے، ان سب کے لیے یہ آئٹس جو ہے دیٹ از مسٹ، وہ کروا رہے ہیں آپ کے لیے. اس میں آپ والنٹیئر اس میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ کیا کیا فیسیں رکھی ہیں انہوں نے اس کے لیے. وہ فیسیں اس سے بہت کم ہیں جو آپ کو عام طور پر لی جا رہی ہیں، ان سے بہت کم فیسیں ہیں، تاکہ آپ کیونکہ ہمارے ممبر ہیں آپ کو اس کا بینیفٹ ہو.
ابھی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرائیونگ کے لیے گاڑی ہے کہ لیکن ڈرائیونگ ہوا سے یا باتوں سے نہیں چلتی ہے اور فیسیں نہ دینے سے نہیں چلتی ہے. وہ جو بچہ ڈرائیونگ کا ممبر بنے گا اس کو 1000 روپیز پیٹرول کے لیے پے کرنا پڑے گا اور اس کی باقاعدہ ریگولر کلاسیں چلائی جائیں گی. میں تو ایک اور گاڑی لا رہا تھا لیکن یہ بھی گاڑی پراپر طریقے سے یہ نہیں چلا رہے ہیں, تو میں نے کہا یار میں اور لا رہا ہوں, اس پر انویسٹمنٹ کروں گا تو فائدہ نہیں ہے. پہلے یہ بچے جو اس کے لیے کتنے والنٹیئر کرتے ہیں وہ نوٹ کرو, کتنے پیسے جمع کرتے ہیں اس کے لیے وہ نوٹ کرو. 25 لاکھ سے زیادہ پیسہ, کم از کم 30-35 لاکھ روپیہ میں نے آپ کے جو جم ہے اس پر لگایا ہوا ہے. ہیوی مشینری ہے. اس کا کیا ہو رہا ہے کہ بچے مس یوز کر رہے ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ دیکھو نا ایک چیز ہے اس کو اپنی چیز سمجھ کر کرو. یہ میری اسٹیک ہے نا, پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہے کیونکہ یہ میری ہے اور یہ میٹر آف مائی ریسپیکٹ اور پرسٹیج ہے. یہ جنگیں جو لڑی ہوئی ہیں وہ ہے اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے جب میں کسی گیدرنگ میں, آرمی گیدرنگ میں جاتا ہوں, یہ اسٹک اٹھائی ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 65 میں بھی ہے, یہ 71 میں بھی لڑا ہے اور یہ کن کن محاذ پر لڑا ہے وہ پتہ چلتا ہے. یہ فخر ہوتا ہے. اور میں نے اپنی چیزیں نا سنبھالی ہوئی ہے, یہ کتنے عرصے سے میرے پاس, یہ ابھی بھی نہیں لگتی ہے. تو اپنی چیز سمجھ کے سنبھالو, اس کو اپنا سمجھ کے کام کرو. یہ دشمن کا مت سمجھو کہ یہ دشمن کا ہے تو اس کو جو نا تباہ و برباد کر دو. تو گھر میں پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی ہے, پراپر سوچ نہیں دی ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جم میں جو مشینری مختلف پڑی ہوئی ہے وہ خراب ہے, ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. اس لیے جو جم میں بھی جائے گا وہ بھی 500 روپیہ جمع کرائے گا, جو اس کی ریپیئر ہے, جو مینٹیننس کا خرچہ ہے, جو اوپر انسٹرکٹر رکھنا اس کا خرچہ ہے, وہ سارا خرچہ اس میں سے نکالا جائے گا. عام آدمی نہیں جائے گا. عام آدمی کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈ بے شمار گراؤنڈ ہے جہاں فزیکل فٹنس کا معیار اپنا بڑھا سکتے ہیں اور اس کو امپروو کر سکتے ہیں ٹو دا میکسیمم پچ. ہر چیز ہے, پش اپ کرنا, دوڑنا, جو فورسز میں چیزیں چاہیے وہ تمام گراؤنڈ میں آپ کو مہیا ہیں, وہ استعمال کریں. اور اسی طریقے سے جو ہارس رائڈنگ کا بھی ہے, ہارس رائڈنگ میں عام بچے سارے نہیں کر سکتے ہیں, جو کریں گے وہ بھی 500 روپیہ پر ہیڈ ممبرشپ لیں گے. اس پر بے شمار خرچہ گھوڑوں پر رکھنے کا, چارے کا ہے اور گھاس کا ہے اور پٹھوں کا ہے اور جو بندہ اس کا خیال رکھ رہا ہے اس کا ہے. یہ جو ممبر بنے گا, ممبرشپ کارڈ لے گا, وہ بچے آگے آئیں گے. کیونکہ فیسیں نہیں آ رہی ہیں. فیسیں آتی نا تو پھر میں چلو ان میں فیسیں ٹائم پر آ نہیں رہی. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, ڈیلی آپ کو نکالا جا رہا ہے اور آپ کی پڑھائی بھی ارج ہو رہی ہے. ان بچوں کی خاص طور پر جو ڈیفالٹر ہے. میں تو آپ کی جگہ ہوتا تو والدین نہ دیتے, چھٹیوں میں میں مزدوری کر کے پیسے لے کر آتا اور دیتا. میں کبھی نیور ان مائی لائف کہ میں فیس کے بغیر چلا گیا جی کالج میں, اور میرے پیرنٹس تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. میں مزدوری کر کے جو بھی حالات تھے وہ کر کے فیس خود اپنی ادا کرتا تھا. تبھی انسان کی شخصیت بلڈ ہوتی ہے, بجائے تو جھکے ہوئے. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ من تیرا نہ دھن, وہ ختم ہو گئی شخصیت, فنش. یو آر نو مور یور اون, یو آر نو مور ہیونگ ڈائنامک پرسنالٹی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کام آتی ہیں انسان کو زندگی میں اچھی اڑان کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ حلوہ کے پلیٹ میں رکھ کر آپ کو جناب وہ کمیشن بھی دے دیں گے اور نوکریاں بھی دے دیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے. مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ میں نے آج اپنا بلیزر پہنا ہے. یہ ہماری یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کمانڈر صاحب کی. یہ ہر آدمی کے پاس بلیزر ہونا چاہیے. آپ کی شخصیت میں جو نکھار ہوتا ہے, جو اور امپرومنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ ڈریس بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کہیں انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں, آپ اچھا ڈریس پہن کے جائیں. آپ یہاں سے نکلتے ہیں عسکری کیڈٹ کالج کے, آپ کو ہونا چاہیے یو شوڈ فیل پراؤڈ آف
being a cadet of Askari Cadet College, and put on the best dress, spotless, absolutely, well ironed, اور موو کرے ایسے چاہتی ایسے کر کے موو کرے, پتہ چلے اسکری والے جا رہے ہیں. یہ وہی ہماری شخصیت تو ایسے جا رہے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو حرامی کیا تھے, ایسے اڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ شخصیت کوئی نہیں ہے نا, اندر ہے کچھ نہیں اس کے اندر. وہ جھوٹ بولنے والا ہے, وہ چرسی ہے, وہ سگریٹ پینے والا ہے, اور ٹائم بالکل ایسے گھرل ہو گئی ہے. کچھ اس نے کر دی خود, کچھ ماں باپ نے کر دی, بالکل ایسے نچوڑی گئی ہے. وہ کیسے چلے گا؟ پرائڈ ہی نہیں ہے بھائی, یہ کام اچھا نہیں کیا, یو کی ناٹ موو لائک دس, ناٹ ایٹ آل. You will only move with chest up if you have done something good, outstanding in your life. You can then feel proud of yourself. Pھر ہے وہ chest up ہے, ورنہ no chest up, nothing. You have doomed yourself because of this smallest thing, bad habits, bad doing, evil thinking, because of all bad your action, they have spoiled your complete personality. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ غلط کام کرتے رہو, آپ چیسٹ آپ کے ساتھ چلو گے. نو, اپنا ڈریس دیکھیں, ڈریس اچھا ہونا چاہیے آپ کا جو باہر نکلنے والا ڈریس ہے, یونیفارم کا ڈریس ہے, آپ کا واکنگ, آپ کا سارا کردار جتنا ادھر ہے وہ بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ ہونا چاہیے دوسروں سے. ہمارے جو ادھر پی ایم اے میں اپائنٹمنٹ ہولڈر ہوتے تھے وہ ایسے چل رہے ہوتے تھے, ہم لوگ ونڈو سے دیکھتے تھے, یار بٹالین ایس سی او جا رہا ہے, وہ دیکھو کیسے جا رہا ہے, وہ بی ایس ایم جا رہا ہے, بٹالین سارن میں وہ دیکھو کیسے, وہ ایسے ایسے چل رہا ہے. جو ہمارا بٹالین ایس سی ہوتا تھا اس کو شبیر شریف, جس نے ستارہ جرت لیا 65 کی جنگ میں اور نشان حاضر لیا 71 میں, اور رئیس شریف اس کا چھوٹا بھائی تھا, آؤٹ اسٹینڈنگ, اور نشان حیدر عزیز بٹی ان کا ماموں تھا. وہ فیملی ہے, اور وہ شبیر شریف یہ مونچھ رکھی ہوتی نا, ایسے چلتا تھا ایسے. اور اس وقت جب وہ چلتا تھا پی ایم اے روڈ میں چیڑی بھی پر نہیں مارتی تھی, کوئی بندہ موو نہیں کر رہا ہوتا, اور وہ ایسے چل رہا ہے. تالیاں لگانا کتنا اچھا لگتا ہے, تو تالیاں جس کے لیے لگاتے ہیں وہ بندہ بنے, وہ انسان بنے, وہ شخصیت بنے. یہ تالیاں تو لگا رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی اتنا اٹھائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر, جیسے ہم شبیر شریف کو دیکھتے تھے یا اور جو ہمارے اپوائنٹمنٹ ہولڈر تھے دیکھتے تھے, تو ہم ان کو فالو کرنا چاہتے تھے. وہ بننے کی کوشش کریں کہ لوگ آپ پر تالیاں لگائیں, بجائے کہیں کہ تو اعلان کر حمی تو اعلان, وہ بنے شخصیت. بچیوں کا کردار جو زمانہ آ رہا ہے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر ہے, جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا نہ ابھی تک ہوا ہے. آگے ہر فیلڈ میں فورسز میں بھی یہ شانہ بشانہ ہے, اور ان میں بھی اتنی جرأت, اتنی خصوصیات چاہیے جتنی ایک میل میں ہونی چاہیے. اس سے بھی بڑھ چڑھ کر بچیاں شو کرتی ہیں, میل ممبر سے بھی زیادہ یہ شو کرتی ہیں. اور ان کی وہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ بیٹیاں بھی ہیں, ماں باپ کا فخر ہے. مجھے جو اپنی بچیوں سے پیار ہے وہ بچوں سے نہیں ہے, حالانکہ بچے ہیں, بڑے اچھے بچے ہیں, یہ نہیں, لیکن جو مجھے بیٹیوں کے ساتھ پیار ہے وہ بچوں کے ساتھ اس مقابلے میں نہیں ہے. اور میں نے جو اپنا میرا شعر ہے جو وہ بیٹیوں اور بیٹوں کے برابر کیے ہوئے میں نے. وہ بچے کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے, میں نے کہا اسلام تک پہنچو تو صحیح نا, پہلے اسلامی بنو پھر مانگو. تو ابھی یہ برابر ہے کہ بچیاں جو ہیں جو ماں باپ کی خدمات لک آفٹر بچیاں کرتی ہیں اور محبت دیتی ہیں, وہ بچے بالکل نہیں کرتے. ان کا میں کہتا ہوں 50% بھی وہ بچے پیرنٹس کے لیے نہیں کرتے جو بیٹیاں کرتی ہیں.
اور جو بیٹیوں کے ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ بچوں کے نہیں ہے. بچے زیادہ طور پر کم خاندانی، زیادہ منی مائنڈیڈ کہ پیسہ پیسہ. اور یہی بچیاں جو اچھی لیک بچیاں، نیک بچیاں، قربانی سے سرشار بچیاں، یہ جب فورسز میں آتی ہیں تو یہ اس جذبے کے ساتھ کرتی ہیں جو بچے جو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، جو کیڈٹ ہوتے ہیں، جو وہ اس جذبے کے ساتھ یہ جاب کرتی ہیں. اور ان کی میں دیکھتا ہوں جو فوٹو ہے، جو ان کی کارکردگی ہے فورسز میں، وہ بچوں سے بھی بڑھ کر ہے. اور یہ بالکل بھرپور کوالٹی کے ساتھ ہے. میرے پاس ایک بچی آئی دبئی سے میڈیکل کے لیے، اس کے نمبر کم آ گئے تو مجھے کہتی ہے سر میں کیا کروں. میں کہا بیٹا آپ فورسز کے ایئرپورٹ میں جاؤ، آپ ماشاءاللہ ویل بلڈ، آپ کا قد اچھا ہے، آپ اس میں جاؤ. تو اس نے کہا میں ہو جاؤں گی. میں ہو گئی. آپ یقین جانے، میں قسم سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ساری ایبسٹیکل کرتی تھی جو بچے نہیں کر سکتے، رسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ بچے بد کردار، میکسیمم اسموکر، نسوار، پڑچ اور چڑھا اوپر جا رہا جیسے نیچے ٹھوس، اور بچی گئی ایسے اور کر کے پڑے. ساری اس نے اپٹیکل کی اور وہ ریکمینڈ ہو کر چلی گئی تھی. اور وہ اسکواڈرن لیڈر تک تو میرے ساتھ رابطے میں تھی، بعد میں بھی ماشاءاللہ ابھی اوپر عہدے پر چلی گئی. میری بیٹیوں میں سے ادھر ہی وہ بیٹی مسکان، وہ میں نے کہا رسا تو بچیاں نہیں کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا پاپا میں کروں گی. اس نے خدا کی قسم میں کھڑا تھا، اس نے رسا کر کے دکھایا. اس کے لیے تالیاں. اور لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ اور لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ جناب ایسے کر رہے ہیں. یہ لڑکے ہیں، ان کو ہم افسر بنا دیں، ان کو تو مرغا پوزیشن بنا کر ڈنڈے مارے ان کو. آپ اگر مرد کرانا چاہتے ہو نا بیٹا، تو پھر یہ تمام آبسٹیکل کمانڈ یہ آپ کو چاہیے کہ اتنی طاقت اپنے اندر انرجی ڈالیں کہ یہ آسانی سے کر دیں، اور پھر آپ سینہ تان کے آپ چل سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ماسی غلام محمد کہلانے کے قابل ہیں. یہ یاد رکھیں. مرد کہلوانا نا کہ ہم بچیوں سے بہتر ہیں، تو یہ ساری ایبسٹیکل یہ میدان صاحب نے وہ کر کے دکھاؤ مجھے، تاکہ میں آپ کو ایک تگمہ دوں کہ یہ میل ہے، یہ ماسی غلام محمد نہیں ہے. ماسی غلام محمد کا ایم جی دیں گے اس کو، ایم جی یعنی یہ ماسی غلام محمد ہے. اور شائننگ سٹار جو یہ سارا آبسٹیکل کرے گا، ان کو شائننگ سٹار ایک بنائے. میجر صاحب کدھر ہے؟ وہ بچوں کو شائننگ سٹار جو سارے آبسٹیکل کرتے ہیں اس کو شائننگ جو ایسے اس کو بلکہ ایسے مکہ کر کے نا ایسے وہ دے، ادھر لگاؤ ان کو وہ دے. تو بچیوں نے وہ بھی کام کر رہا ہے فورسز میں جا کر، بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں. بچے جو مائیں بنتی ہیں، پوری فیملی کا دیکھ بھال، ان کی پرورش، ان کو گرومنگ اچھی ادا ڈالنا، یہ سب سے بڑھ چڑھ کر سب سے مشکل ذمہ داری یہ بچیوں کی ہے. وہ کہتے ہیں ماں کی گود سے ہی بچہ جو پروان اچھی ماں سے چڑھتا ہے وہی افسر بنتا ہے. جو ماں کی سوچ اچھی ہوگی، اچھی باتیں کری، بسم اللہ اسلامی باتیں، ماں باپ کے کام کر رہی ہے، خدمات دے رہی ہے، سر انجام دے رہی ہے، ڈیوٹیاں صحیح کر رہی ہے، اور بچوں کا توجہ دے رہی ہے، اسی کے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں. اور اسی کے بچے جو بچیاں اچھی پڑھی ہوئی اچھی مائیں ہوتی ہیں. اور آج کل اچھی بچی اور پڑھی ہوئی بچی کی بہت بڑی ضرورت ہے آگے. تو جو ملکی حالات ہیں اور جو اوورآل جو آپ کو موبائل ملا ہوا اور انٹرنیٹ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور تباہی بربادی بھی ہو رہی ہے، اس میں اپنی جنریشن کو سنبھالنا اور سیدھے لائن پر رکھنا اور لانا یہ بہت مشکل کام ہے. اور سب سے یہ مشکل کام یہ ماں ہی دے سکتی ہے. اگر وہ صحیح اس کے اندر ڈٹرمنیشن، ول پاور اور اچھی سوچ ہے اس کے اندر، وہ منتقل کر سکتی ہے اپنی گود سے اپنے بچوں کو. اور وہی بچے اچھے خاندانی اچھے انسان بنیں گے، اور وہی بچے ہوں گے جو برائیوں سے پاک ہو گئے، کیونکہ ماں نے ان کو اچھی سوچے، ہر وقت اچھی باتیں کرتی رہی ہے، اس کو بڑے لیڈروں کی باتیں بتاتی رہی ہے، اس کو اچھے خاندان کی باتیں بتاتی رہی ہے، اچھے انسان سے رہنے سے کتنی عزت ہوتی ہے انسان کی وہ باتیں بتاتی رہی ہے.
تو سب سے مشکل کام جو ہے وہ بچیوں کا ہے. اور جو آنے والا دور ہے، جو مہنگائی ہوگی، اس میں بھی بچی نے بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. میاں کے ساتھ جو جتنا خرچہ ہے وہ شیئر کرنے کے لیے اچھا جاب وہ اس پر کام کرنا، جاب پر جانا کرنا، اور یہ بھی ارننگ کرنی، یہ بھی بہت ضروری ایک فیکٹر ہو جائے گا. جو ابھی ٹائم ہے آپ دیکھیں مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. جو آنے والا دور ہے آپ کا، جب آپ میری عمر میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. تبھی میں کہتا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں دربار میں کہ جو بچے پڑھیں گے نہیں، وہ ڈاکہ ماریں گے، وہ چوریاں کریں گے، وہ پرس کھینچیں گے، وہی بچے تباہی بربادی کی طرف اور پھر بیہائنڈ دا بار جائیں گے. اور وہ بطہ خور وغیرہ کو پھانسی لگ رہا ہے اور کسی کو عمر قید ہو رہی ہے اور ذلیل و خوار ہو کر زندگی ان کی گزرے گی. یہ یاد رکھنا، یہ میں کوئی یہ عام بات نہیں کر رہا ایسے آپ کو ڈرانے دھمکانے کی، یہ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ پیٹیں گے دونوں ہاتھوں سے، روئیں گے کہ یا اللہ ہم نے اس وقت کرنل سعید کی بات کیوں نہیں سنی، ہم کیوں نہ سیدھے راستے پر چلے، ہم نے کیوں نہ لائف کو سیریس لیا، ہم نے کیوں نہ پڑھا. آپ اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. ویسے ہی بچے پھر سوئسائڈ کرتے ہیں، وہ برائیاں کرتے ہیں اور تباہی بربادی کی طرف چلتے ہیں. وہ ایسے خود اپنے آپ کو دکھے رہے ہیں وہ لوگ جو ابھی سیریس نہیں ہے. آپ نے پڑھنا ہے، اپنے لیے پڑھنا ہے، ماں باپ کے لیے پڑھنا ہے کہ ان کا فخر سے سر بلند ہوگا، ہمارا بچہ افسر ہے اور اچھا انسان نکلا ہے. ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا، ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے پڑھ کر گیا. آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بڑی خوش ہوگی اور آپ کے لیے دعائیں کرے گی ہر وقت. یہ میری ماں، یہ میرا باپ تا قیامت زندہ رہے، سلامت رہے، ان کا سایہ ہمارے پر سلامت رہے. وہ دعائیں کریں گے دل سے آپ کے لیے. وہ تبھی کریں گے جب آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو بچہ نہیں پڑھنا چاہتا ہم اس کو نہیں روک سکتے ہیں، میں نہیں روکوں گا. ماں باپ کو کنونس کرو اور وہ راستہ کھلا ہے. کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گندے بچوں کو ہم رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، زیادہ مغز مارنی کرنی پڑتی ہے. اور جو فیسیں نہیں لائے زیادہ بچے ان میں سے وہ بچے ہیں جو نالائق بچے ہیں، زیادہ وہ ہیں. ہمیں ایسے بچوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ میں آپ کو ریٹین کروں یا آپ بنک ماریں اور ادھر جائیں اور ادھر جائیں. نو، ہوگا آپ کو تباہی بربادی بلا رہی ہے. آپ ادھر کیسے رہ کے، کیونکہ یہاں تو اچھا انسان بن کر رہنا. وہ تباہی بربادی آوازیں دے رہی ہے، تو الو کے پٹھے ادھر کدھر پھنسا ہوا ہے شیطان، اور ہم ہی ادھر آ. ہمارے لیے ادھر چرچے ہیں، پاؤڈریں ہیں، آوارگی ہے، ایسے کریں گے، جیل ہے ہیڈ پر. وہ آپ کو بدبختی بلا رہی ہے، بدبختی بار. تو ہوش میں ہو، ہوش کے ناخن لو، سوچ کو اچھی کو اپنو، اچھی سمت کو چلو، اپنے آپ کو درست لے کر چلو. ہر آدمی کا موومنٹ مجھے ادھر پتہ ہوتا ہے، جو کہ پرنسپل صاحب کو بعد میں پتہ لگتا ہوگا یا ڈی آئی کو بعد میں. مجھے ہر موومنٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا بچے ڈی آئی کیا کر رہے ہیں. کلاسز آف ہوئی ہیں، بچے شور کر رہے ہیں، ڈی آئی اپنا بیٹھے ہوئے ہیں. یا بچے کیا کر رہے ہیں جب بریک ہوتی ہے، اللہ جی سارا بھائی، جب بریک ختم ہوتی ہے کوئی اوپر سر پر نہیں ہے. کیسے کنٹرول ہوگا؟ کون یہ ڈیوٹیاں دے گا؟ کیا میں یہ دوں گا؟ میس میں ہے تو ادھر شور شرابہ، سینئر ہیں تو وہ ادھر میس کی اس طرف جا رہے ہیں. بھائی سینئر ہو یا جونیئر ہو، نو بڈی از الاؤڈ ٹو گو ٹوورڈ دا بیسٹ سائڈ آف دی انٹیریئر سائڈ جو ہے میس کا. نو بڈی از الاؤڈ، نو پرسن ویدر از اے پروفیسر اور ڈی آئی. وہ پرائیویٹڈ ایریا ہے فار دوز پیپل. میس میں اس وقت ڈی آئیز کو ہونا چاہیے جب کھانا ہو رہا ہے، سرو ہو رہا ہے. ادھر میس کے انچارج کی ضرورت نہیں، وہ ڈی آئیز کا کام ہے. اور 3 ڈی آئی ادھر تینوں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ماشاء اللہ. پاکستان کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہم نے لائے ہوئے ہیں. یہ 3 ادھر ہیں، یہ تینوں اگر صحیح طریقے سے کام کریں، تھوڑا کام مشکل ہے
لیکن ایک بڑا ڈگنیفائڈ کام ہے، اور وہ ڈی آئیز اگر صحیح اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں تو تا عمر بچے ان کی عزت کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اور وہ ڈی آئیز ان کے دلوں پر حکمرانی رکھتے ہیں ٹل اینڈ۔ یہ دیکھو، اگر میں اچھا ہوں نا، میں ہمیشہ آپ کے دلوں میں زندہ رہوں گا، ہمیشہ۔ میں برا ہوں، میں جتنے مرضی لیکچر لے رہا ہوں، وہ لیکچروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکچر کا فائدہ تب ہے کہ میں اپنی پرسنل اگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے صحیح پیش کروں۔ اگر میں خود جھوٹ فراڈ اور غلط کام کر رہا ہوں، میں جتنے مرضی لیکچر دے رہا ہوں، وہ بالکل بے سود ثابت ہوں گے۔ تو یہ ہر آدمی جب اپنا کام صحیح کرے گا، ہر آدمی، تو پھر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جناب سارے ایک میس کی طرف لگے ہوئے ہیں اور سارے چیزیں جو ہے اسٹور میں جی پڑی ہیں، اور ادھر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور ایک کنفیوز پیدا ہوئی ہے۔ وہ نہیں ہے، ہر ایک اپنی ڈیوٹی کے مطابق کام کرے، صحیح کرے۔ اور میں نے بتایا ہوا ہے سب کو، میں ہمیشہ ان کو یہ بھی کہتا ہوں، بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کہتا ہے نا کوئی کہ سر آپ فون پہ انفارمیشن لیتے ہیں آپ کے پیرنٹ کہ سر آپ اونر ہیں، میں کہ میں اونر نہیں ہوں، اونر اللہ ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جی آپ اونر ہیں، میں کہتا ہوں مت کہو، اور میں توبہ کرتا ہوں، میں کہاں کا اونر ہوں؟ میں آج ادھر کھڑا ہوں، کل شاید ادھر نہ ہوں، کل آگے چلا گیا ہوں، تو کون سا اونر؟ مجھے پتہ ہے اس دنیا کا کہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا سسٹم ہے، وہ کس چیز کو اچھا۔ میں نے ان کو بتایا وہ سارے ٹیچر کو، مجھے اونر نہیں کہے گا۔ اور کوئی بھی کہتا ہے، میں خدا کی قسم ہے یہ نہیں کہتا، کوئی کہتا جی آپ اونر ہیں، میں کہا نو آئی ایم دا انچارج، کیونکہ میں اونر کا ہوں اگر تو میرا پورا جسم کام جائے، میں برداشت ہی نہ کر سکوں یہ الفاظ، میں کبھی برداشت، میں اس ساتھ ہی مر جاؤں کہ کیوں انہوں نے مجھے یہ کہا، کیوں مجھ میں یہ چیز لا رہے ہیں، سوچ لا رہے ہیں کہ یہ تم بڑی بلاؤ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اللہ نے مجھے یہ یہاں پہنچایا ہوا ہے، کون سا ہنر ہوں؟ یہ اس کی مہربانیوں سے ادھر ہوں، لوگوں کی دعاؤں سے ادھر ہوں۔ دوسرا میں نے اپنے اسٹاف کو یہ بتایا، یہ ڈر کر کرنا صحیح سے ڈر کر نوکری نہ کرو، کرنا صحیح خود کچھ نہیں ہے تو آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی روزی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، وہی تنخواہیں دے رہا ہے، وہ مجھے نہ دے تو میں کہاں سے دوں گا؟ اس لیے نہ ڈر کر کرو اس لحاظ سے جی کرنا صحیح نکال دے گا یا کرنا صحیح نہیں، یہ کرنا ہے، کرنا صحیح کچھ نہیں کرنا، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ میں تو رات کو سوتا ہوں تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر 7 دفعہ تو پھونک کے یہ سوتا ہوں، اللہ سے دعا یا اللہ صبح خیر و فیس سے اٹھانا، جب میں صبح اٹھتا ہوں تو پھر بھی یہ پڑھ کر یا اللہ خیر کا دن، تو اگلا آج کا دن پتہ نہیں ہے کہ اینڈ شام کو کیا ہوگا، اینڈ اگلے کا ٹائم کا پتہ نہیں ہے، اور آپ اتنی شوخیاں مار رہے ہیں اور اتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کالج اور میں دے رہا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں دے رہا۔ جب آپ کی روزی ختم ہوگی جس کی، وہ وہاں یہاں سے موو کرے گا، اور میں نے پوری سروس اس طریقے سے کی ہے، میں کسی سے اللہ کے فضل سے ڈر کر نوکری نہیں کی ہے، خواہ جتنا بھی کوئی سینئر ہوا ہے، ڈر کر نہیں، جو صحیح کرنی ہے نوکری وہ میں نے صحیح کی ہے، جیسے کرنی چاہیے اصولاً وہ میں نے کی ہے۔ تو وہ اندر وہ چیزیں ڈالو اپنے اندر، ایک اپنی اچھی سوچ کو ڈالو، وہ چیز قیمتی ہے بیٹا، وہ آپ کی شخصیت کو قیمتی اور قیمتی انسان آپ کا، آپ کی عزت ہوگی۔ اور بچے جو فیسیں نہیں لائے، جب تک ان کی فیسیں نہیں ہوں گی وہ بھی ادھر ہوں گے، اور جو بچے لیٹ آئے ہیں وہ بھی ادھر ہوں گے۔ ان کا دن کو کوئی شغل بنائے کہ دن کو کوئی سپورٹ کرے، شام کو ان کو پڑھائیں، اور باہر کوئی بندہ نہیں جائے گا باہر۔ میں آپ کو بیٹا بیٹھو، آپ کھڑے اس وقت، تو باہر آپ کے اس لیے بلایا، باہر کوئی بندہ اسٹوڈنٹ نہیں جائے گا، کوئی پرمیشن، کسی فیس نہیں آئے گا، اس کو نہیں روکنا، خواہ اس کا پیرنٹس آ جائے کہ جی فیس جمع کرو لے جاؤ، جس کی فیس آئے گی اس کو ساتھ ساتھ بھیجتے جائیں، ورنہ یہ ادھر ہی رہیں گے۔ تو میں نے بھی ادھر کام ہے کافی، وہ جھیل پہ کروانا ہے، میں بھی ادھر ہوں گا، لیکن پرماننٹ تو نہیں ہوں گا، اور 100 کام ہے، ابھی میں نے چکوال جانا ہے، تو کام ہے، پھر آنا ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گا۔ ہم موج میلہ کریں گے، جو ہے نا وہ ایسے ان کو رکھیں گے کہ وہ
پھر اندہ بل کو فیس لائیں گے ہی نہیں. ایسا شغل میں رکھیں گے. رات کو کوئی میوزیکل نائٹ کیا کریں گے, دن کو کوئی سپورٹ کریں گے, پھر شام کو ڈانس کیا کریں ٹینی 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 ٹینی. وہ ہوگا. اس لیے جو ڈیفالٹر ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے کہ ٹینی ٹینی کر کے ان کو ذبح کرو. وہ خوش ہو, ساتھ ہو کہ ماں باپ سے دور ہے, لیکن ہم ٹینی ٹینی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ پریشان ہو بیٹا, آپ کو بڑا سودہ رکھا جائے گا. ہم سپورٹ کریں گے, ہم پش اپ کریں گے, ہم دوڑیں گے, 1 مائل ٹس کریں گے, کبڈی کھیلیں گے, فٹ بال کھیلیں گے, ہم انجوائے کریں گے ادھر انشاءاللہ. آپ فکر مت کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بلیزر کے پیسے رہتے ہیں بچوں کے, وہ بلیزر کے پیسے دیں. آپ کے وہ پیسے جو فرسٹ ایئر کے لوگ گئے, رجسٹریشن ہوئی ہے, وہ رجسٹریشن ہم نے کرائی ہوئی ہے, پیسے نہیں دیے. میں حیران ہوں. وہ رجسٹریشن کے پیسے لے کر آئے خدا کے لیے, وہ کر رہا ہے. اور باقی آپ کی اسٹڈی پرنسپل صاحب مجھے بریفنگ دے رہے تھے, اور کمانڈنٹ صاحب بڑی انٹرسٹ لیتے ہیں. اور ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے کمانڈنٹ صاحب کی پورے ایئر فورس میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ افسر کے طور پر جانے پہ, آؤٹ اسٹینڈنگ. ان کے جو چیف ہے نا, وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جو چیف بھی رہ چکے ہیں. ہی از اے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن بینگ, آنیسٹ, ہارڈ ورکنگ, نالجبل. اور ان کو ایئر فورس میں اندر وہ جیٹ پائلٹ تھے. جیٹ پائلٹ عام آدمی نہیں ہے, جو بڑا سپر قسم کا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ بنتا ہے. وہی تو ڈیزیز کی وجہ سے ان کو گراؤنڈ کیا, چھوڑ کے چلے گئے. پھر اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہونا یہ کو آسان ہے, وہ ہے. اور یہ بڑے ہمارے لیے قابل فخر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے اور اچھی زندگی دے, اور فخر والی زندگی دے, اور لمبی زندگی دے. یہ میں فخر سے بات کرتا ہوں ان کی. یہ ایسے انسان ہونا چاہیے کہ جب کوٹ کرو کسی کو تو بتاؤ تو فخر ہو. میں اسپیشلی ان کا نام لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی ہے ہمارے کمانڈنٹ ادھر ہیں. تو آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ ایک اسپاٹ لیس قسم کا بندہ, دیکھو وہ ادھر نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن میں کوئی اتنی ساری بھی ڈس آنیسٹی نہیں ہے, اتنا سارا بھی جھوٹ نہیں ہے, اور نالج سے بالکل بھرپور سرشار ہیں, اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اس کو ایز اے چیلنج لیا وہ انہوں نے, اور انہی کی وجہ سے میں جا کر گارڈ سال بھی کھیل رہا ہوتا ہوں, اور مجھے پتہ میں پرسکون ہوتا ہوں. لیکن آپ کی وجہ سے مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے, صرف آپ بچوں کی وجہ سے. کہ یار ادھر وہ بچے کو موبائل پکڑا گیا, کتنا بے شرم بچہ ہے. اور یار تم موبائل لا رہے ہو, پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا, اس کی بات کر سوچو. موبائل تو دینا نہیں ہے, یہ تو آج توڑنے کا کہتے ہیں. میں کمانڈنٹ صاحب کو کہتا ہوں کہ توڑ دو موبائل. دینا تو الگ بات ہے, سب کے سامنے توڑیں. یہ میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اور وہ جو ورلڈ ڈسیزن دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں اس میں چینجز نہیں لاتا. وہ نکال دیتے ہیں, مجھے بتا دیے نکال دیے, میں نے کہا ٹھیک ہے نکال دیے. انہوں نے صحیح ڈسیزن لیا. جس میں کریکٹر کی فیلنگ ہے, داغ ہے کریکٹر کا, اس کو ہم نے نہیں رکھنا. نو وارننگ, نو نتھنگ. ہی ول بی شنٹڈ آؤٹ دیئر اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ ونس ول موو آؤٹ. اور میرے اختیار میں ہو تو میں اس کا ایف آئی آر کرواؤں. اور ایف آئی آر کا وہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو تھانے سے نکالنے کے لیے آپ کو وکیل کرنا پڑے گا, کورٹ میں جائیں گے, کورٹ والے آپ کا بیل کریں گے, کتنے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور اس چیز کی اتنی سخت سزائیں ہیں کہ بچہ گیا تو اس کی پوری عمر کے لیے داغ لگ گیا. میں اس میں اسپیئر نہیں کرتا, نیور. یہ ایک ایسا چیز ہے. باقی جو چیزیں ہیں جس میں کوئی آدمی کو غلطی ہو گیا, کسی کی ڈراسٹک قسم کی نہیں ہے, وہ آپ کو پیرنٹس کو تو بتایا ہی جائے گا. لیکن آپ کو ایک وارننگ دی جا سکتی ہے. اگر وہ ڈراسٹک قسم کا ڈرا بیک نہیں ہے وہ, اور جرمانے کے ساتھ آپ کو چھوٹ دی جا سکتی ہے. لیکن دوسری وارننگ پہ یو ول گو ہوم, نو مرسی واٹس ایور. I don't care how many people departed are going home. I don't care about that. Okay. گندا ہے, ڈرٹی ہیڈ
اس کو نکالا, صاف ہو رہے ہیں ہم, اور بہتر ہو رہے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ سوچنا چاہیے, یہ مت سوچے. شیطان ذہن سے عقل کو نکال دیتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہوگا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ غلط کام یہ کر لیں, یہ چوری کر لیں, یہ بلب اتار لیں, یہ کیمرے کو توڑ دیں, کوئی نہیں دیکھ رہا. او بھائی دیکھا جائے گا, پکڑے جاؤ گے. اور ابلیس نے حضرت آدم حضرت حوا کے ذہن میں ڈالا یہ جو درخت ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چکر دیے ہوئے, کھاؤ کھاؤ. انہوں نے کہا ہے کھائیں. انہوں نے کہا اللہ تو نہیں دیکھ رہا ہے, نہیں دیکھ رہا ہے. اور یوں کھایا, وہ پردے شردے اتر گئے, اور اللہ نے کہا جاؤ موو. اور اللہ کی تو پلاننگ تھی ایک. یہ جو شیطان ہے نا, شیطانی کام میں بڑا مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں چس بڑی آئی ہے, رل گئے ہیں لیکن چس بڑی آئی ہے. اور رول گئے حرامی چس کے آئی. پھر شیطانی کاموں میں چس بڑی آتی ہے پر رول گیا, لذیلو خوار ہو گیا, چرس پی رہے ہیں, پاؤڈر پی رہے ہیں. تو اس لیے یہ چس مت لیں جس میں رول و تباہی ہو جائے. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہماری اڑان اوپر ہے, منظر بہت اوپر ہے, اور بہت آگے جانا, بلندیوں کی طرف جانا ہے. آپ بچوں کے کوئی سوال ہیں تو کھڑے ہو کے, کوئی ایسے کوشچن یا سجیشن ہے وہ کھڑے ہو کے بات کرو, کیونکہ دربار چھٹی نہیں ہو رہی ہے, اس لیے آرام سے بیٹھو. کل ہی چھٹی ہوگی, صبح سویرے آپ یو کین موو آؤٹ. آپ جوش میں ہیں تو نعرہ لگے گا, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, ایس.پی. کیڈٹ کالر, پاکستان, آرم فورسز, نبی بشرو.